آپ اچھا کر رہے ہوتے اس میں ہرڈلز نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور بہت سی پرابلمز آئی ہیں ایون کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میرے اپنے ہی علاقے میں جو ہے وہ بہت سی ٹرولنگ کی گئی, لیگ پولنگ کی گئی, اور ایسے کامنٹس میں حیران تھی کہ ہمارے اپنے علاقے میں اتنا جو ہے انہوں نے. السلام علیکم دوستو, میں آپ کا میزبان آصف فراموش, میں تھال سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ خواتین کے لیے عزم و ہمت اور طاقت کی علامت ہیں. محترمہ طیبہ سعید صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم آپ کو تھال سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ جسے تھال کا علاقہ کہا جاتا ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے. یہاں خواتین کا گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہے. وہیں آپ مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہی ہیں. آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں, آپ نعت خواں بھی ہیں, آپ گلوکار بھی ہیں, سماجی حوالے سے بھی آپ کا ایک متحرک کردار ہے. آپ نے یہ سفر کب شروع کیا اور کیوں شروع کیا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کہوں گی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو پہ انوائٹ کیا. میں پہلے معذرت کروں گی کہ آپ نے بہت ٹائم سے مجھے بلایا لیکن میں نہیں پہنچ پائی مصروفیت کی وجہ سے. چلیں دیر آیت درست آیت. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ الحمدللہ کہ اسٹڈیز ٹائم سے مجھے شوق تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جو ہمارے لیے, ہمارے علاقے کے لیے کچھ فخر کا باعث بنے. الحمدللہ اسٹڈیز ٹائم سے اسکول, کالجز اور یونیورسٹی سے مجھے شوق تھا نعت خوانی کا. کمپٹیشن ہوتے رہے ڈفرینٹ ایریاز میں, تو تحصیل لیول تک میں نے الحمدللہ ون کیا آپ سب پیارے رشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے. اور آج جو ہے میں اس کو پروفیشن لے کے چلی کیونکہ اس فیلڈ میں جو عزت ملی ہے الحمدللہ, اور آپ کو پتہ ہے ایک ذکر ہے, ذکر مصطفیٰ, ذکر اہل بیت, اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ عزت ملتی ہے. تو جیسے ہی مطلب ماشاءاللہ میرے اللہ نے کرم کیا اور میں نے پھر اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلی ہوں, اور یہی میرا اب کیریئر ہے. میں اللہ کی لاکھ احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھ گناہ کار کو اس قابل سمجھا. اچھا, کوئی بھی شعبہ ہو یقیناً خواتین کے لیے ہمارے جیسے معاشرے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. کیا اس سفر کے دوران آپ کو بھی کوئی مشکلات پیش آئیں, یا گھر والوں کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس آپ کو ملا جس سے آپ دل برداشتہ ہوئیں؟ بالکل. دیکھیے وہ کام ہی نہیں ہوتا ہے اگر کچھ آپ اچھا کر رہے ہوتے اس میں ہرڈلز نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور بہت سی پرابلمز آئی ہیں ایون کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میرے اپنے ہی علاقے میں جو ہے وہ بہت سی ٹرولنگ کی گئی, لیگ پولنگ کی گئی, اور ایسے کامنٹس میں حیران تھی کہ ہمارے اپنے علاقے میں اتنا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کیا اور یہ سارا کچھ. جبکہ ہمیں چاہیے, میں سب کے لیے ایک پیغام یہ ہے میرا کہ سب کو چاہیے کہ کم از کم اپنے علاقے کی بہن بیٹی کو اتنا پروموٹ کریں کہ اور بھی اس سے موٹیویشنز لیں. بالکل صحیح. نہ کہ آپ ان کو لیگ پولنگ کریں اور آپ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے کام, اپنے کیریئر سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. پھر الحمدللہ میری فیملی نے میرا ساتھ دیا ماشاءاللہ, سب نے اس چیز کو سمجھا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. جب ان کو اعتماد میں پہلے بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کو آہستہ آہستہ کچھ اچھا کر کے دکھانا پڑتا ہے. جب آپ عورت نہیں ہوتی ہے, مرد بن کے جب آپ فیلڈ میں نکلیں گے تو الحمدللہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جب میں نے اچھا کام کیا, اپنے پیرنٹس کو اپنے اعتبار میں لائی, جب میری فیملی نے میرا ساتھ دیا تو اس کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت تھی کہ وہ میں کسی کو اعتبار دلاؤں یا میں کسی کو صفائیاں دوں. الحمدللہ میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا, میرے پیرنٹس نے میرا ساتھ دیا, اور آپ جیسے عظیم بھائیوں نے ہمیشہ سراہا ہے مجھے. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے اور شاید اسی لیے میں یہاں پہ ہوں. اچھا, آج آپ کو یہاں دعوت دینے کا مقصد, بلانے کا مقصد, ایک تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے, ایک تو ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا تھا, اور دوسرا ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے جو خواتین ہیں آج کل جس طرح ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں تو یقیناً ہر گھر میں معاشی حوالے سے بہت پریشانی ہے. تو خواتین کو آپ کیا سمجھتی ہیں, کون سی ایسی فیلڈ ہے آج کل کے دور میں جس میں وہ آ کر باعزت طریقے سے گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے باعزت روزی کما سکتی ہیں؟ بہت اس حوالے سے تھوڑا آپ آگاہی دیجیے. ضرور. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن اٹھایا کہ یہ ایک بڑا ہی میجر ایلیمنٹ ہے کہ فائنینشیلی فائنینشیل سٹریسنس اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ انسان میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ جب آپ کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے,
آپ کچھ کر نہیں سکتے, کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے آپ. بالکل. تو میں سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے اندر اپنا جو ہے کیتھارسس کریں, آپ دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا ایبیلٹیز ہیں, آپ اس ٹیلنٹ کو, اس ایبیلٹیز کو آپ آگے لے کے چلیں. صحیح. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ڈپریشن سے باہر نکلیں. آپ یہ نہیں کریں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ خود کو سمجھیں, خود سے بات کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اور اس کے بعد اپنی فیملی سے کمیونیکیٹ کریں. جو فیملی سے آپ ڈسکس کریں گے, جو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اپنے اندر کے کانفیڈنس کو باہر نکالیں, اور آپ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. جیسے آپ گھر میں کھانا بنا کے آپ اس کو سیل کر سکتی ہیں, گھر پہ بہت سے کام ہیں, آپ کپڑا رکھ سکتی ہیں. آپ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ لڑکیاں جو ہے وہ بہت سے ایسے کام ہیں جو گھر بیٹھ کے کرتی ہیں. نہیں, آپ یہ ذرا بتائیے کہ جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ ایک بہترین ورک کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس حوالے سے خواتین کو جو گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتی ہیں, اس حوالے سے ذرا انہیں اچھا, آگاہ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ ہاں, کس سوشل طرح میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ یہاں پہ میں ایک اور چیز کہوں گی کہ ٹک ٹاک وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو سب کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں, ہر کام ہماری وجہ سے اچھا برا ہوتا ہے, ہم اس کو کس ٹریک پہ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک کو کسی اچھے طریقے سے اچھے ٹریک پہ لے کے چلیں گے تو اوبویسلی وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور چاہے ٹک ٹاک ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, آپ انڈیویجولی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ نے خود اچھا بنانا ہے. اسی طرح سے ٹک ٹاک پہ الحمدللہ میں وہاں پہ ہماری لائیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں, کلام ہوتے ہیں, ہمارے محفلیں ہوتی ہیں. تو اس میں الحمدللہ ڈیفرنٹ نعت خواں آتے ہیں, پاکستان کے مشہور نامور نعت خواں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم باعزت طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ارننگ کر رہے ہیں. اور اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ بہت اچھا جو ہے وہ نظام ہمارا چل رہا ہے. اچھا, کتنی ارننگ ہو رہی ہے آپ کو یہ اس پلیٹ فارم سے؟ ہمیشہ ایک کہا جاتا ہے کہ اپنی ارننگ نہیں بتائی جاتی ہے, لیکن آپ ایسٹیمیٹ کر لیں کہ میرا اچھا گزارا ہو گیا الحمدللہ. بجائے میں کسی انسٹیٹیوٹ میں ناٹ بیٹھ کے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کریں, لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ گھر بیٹھ کے آپ اچھا باعزت طریقے سے, آپ کو پریشرائز نہیں کیا جاتا وہاں پہ. آپ کا جب دل کیا آپ اپنا کام بسم اللہ کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. اس میں یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں بنا کیمرے پہ سامنے آئے بغیر جو ہے وہ نعت خوانی کرتی ہیں. جو آپ میں ٹیلنٹ ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کا ادبی فارم ہے تو اس میں آپ پوئٹری کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کو کہیں, آپ اپنی براڈ چلائیں, اس میں آپ کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس کانفیڈنس, آپ کا لیول ہائی ہے, تو لوگ آپ کو سنیں گے. بالکل. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. آپ کچھ لوگوں کو دیں گے, اوبویسلی وہ آپ کو ریٹرن میں اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ چوک سرور شہید سے باہر آپ کہاں گئی ہیں, ریکارڈنگ کہاں ہوئی ہیں, کون سے چینل آپ چلا رہی ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ؟ جی, چوک سرور شہید کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو مجھے کسی نے نہیں سراہا سوائے ایک آپ کے. میں منہ کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں سرعام یہ بات کروں گی. لاسٹ ٹائم محفل ہوئی تھی آپ کا جو ہے 14 اگست کا, وہ ماشاءاللہ چوک منڈے کی عوام نے بھی دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ مجھے بلایا, مجھے اعزاز دیا الحمدللہ. میں سب سے یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں تو اپنے اس پیارے سے شہر کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں, ساری زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے. تو الحمدللہ آگے بھی کام کریں گے اور فخر بنیں گے اپنے چوک منڈا کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ کہاں پہ جو ہے وہ, پہلے تو ٹک ٹاک پہ میری لائیو جو ہے محفلیں ہیں, اس کے علاوہ میں نے فیصل آباد اسٹوڈیو ان سے جو ہے وہ اپنا کلام کی ریکارڈنگ کروائی. اچھا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو ان چینل فیصل آباد. اور اس کے علاوہ لاہور میں جو ہے وہ میرا آئی لو اسلام آفیشیل, اس پہ آپ میرے کلام دیکھ سکتے ہیں, آفیشیل کلام. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ذوق چینل پہ آپ انشاءاللہ رمضان شریف میں میرے وہاں پہ بھی کلام آ جائیں گے. اچھا, ہاں جی. اچھا, کوئی البم وغیرہ یا باقاعدہ آپ نے کوئی ریلیز کروایا ہے, یا کوئی ایسے گلوکار کے ساتھ جو بہت فیمس ہو, یا آپ چاہتی ہوں کہ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی گانا ریلیز ہو جائے, یا کوئی ایسا کوئی نعت, کوئی ایسی چیز؟ جس فیلڈ میں الحمدللہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے کلام اور صوفیانہ کلام اور میری نعت خوانی میں الحمدللہ مجھے جتنی عزت ملی ہے, چاہے وہ مجھے کسی اور فیلڈ میں نہیں ملی ہے, اور میں اسی کو آگے لے کے چل رہی ہوں. اور اس میں مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑ رہا, میرا اللہ اتنا کرم کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے ماشاءاللہ نعت خواں, بہت سے اچھا پڑھنے والے ہمارے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں, اور آپ کی اس گناہگار ناچیز بہن کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا
لازمی بات ہے جب انسان کسی نئے سفر کا آغاز کرتا ہے تو ضرور۔ بہت سے وصف سے بہت سے اندیشے اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ نے جب یہ سفر شروع کیا تو سب سے پہلا جو خیال تھا اس سفر کو شروع کرنے کا وہ کیا تھا؟ جب بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک فائنینشیل سٹریسنس جو ہوتی ہے نا انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی، پھر الحمدللہ کچھ ایسے پیارے لوگوں نے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی بن سکتا ہے۔ سوچنا یہ تھا کہ مجھے کچھ اپنے لیے کرنا تھا۔ آپ اتنا پڑھا ہے، میں نے MSc باٹنی کی ہے، الحمدللہ میرا ماسٹرز ہوا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مجھے کوئی جاب نہیں ہے۔ پرابلم سب سے بڑی یہ تھی کہ جاب کا نہ ہونا، اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی تو آپ کے پاس کچھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میں میں نے ایک اللہ کا نام لے کے ایک سٹارٹ لیا۔ سوچ کوئی بھی نہیں تھی، سوچ صرف یہی تھی کہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے ایک لڑکی بن کے ایک جگہ بیٹھ کے روتے نہیں رہنا، مجھے اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ اور میں نے سٹیپ لیا، میرا وہ جو میرا لیا ہوا سٹیپ تھا وہ میرے لیے آج بہت فائدہ مند بنا کہ آج میں اپنا کما رہی ہوں اور مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے جس دکھ کا اظہار کیا وہ یہی تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے، خاص کر یہ تحصیل چوک سور شہی یا تھل کا علاقہ، یہاں نہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے نہ ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ دکھ آپ کے اندر بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب کوئی خواتین کسی بھی شعبے میں باہر نکلتی ہیں تو ہمارا جو معاشرے کا ایک اجتماعی سوچ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کیوں نہیں اس چیز کو پروموٹ کرتے یا اس کو دوسرے اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا خواتین صرف اس لیے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ان پہ اوپر کوئی ظلم ہو کوئی جبر ہو وہ سہتی رہیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے؟ سب سے بڑا میتھ تو یہی ہے نا کہ نہیں کیا جاتا۔ آخر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے گھروں کے مرد ہیں، لیکن ہماری ایک بڑا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھ کے تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی افسوس لگتا ہے کہ بھئی میں کہتی ہوں کہ شاید ہمارے رویوں میں بہت تضاد ہے، لیکن یہ تب ہوئے گا جب ہم اپنے شہر اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہوں، یہ تب ممکن ہے۔ کیونکہ جب میں کسی چیز سے مخلص نہیں ہوں، میں نہیں چاہوں گی کہ یہ آگے پروموٹ ہوں، میرے اندر ایک جلد سے کٹ کرنا ہے، لیکن ہم جب اسی فیلڈ میں کسی اور عورت کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں اور ہمیں پسند بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنیں، آخر وہ بھی بیٹی ہے کسی کی، وہ بھی بہن ہے۔ تو آپ وہی چیز اپنے علاقے میں امپلیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اسی تضاد پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، ہمارے اندر کا جو دو معیار ہے، کیونکہ ہمارے اندر کسی کی ماں بیٹی بہن کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، لیکن جب بات ہماری اپنی بیٹی بہن یا ماں کی آتی ہے وہ باعزت طریقے سے اس کو ہم روزگار بھی نہیں کرنے دیتے کہ آگے چل کر زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ان کو فیس کر سکے۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ اچھا، جو ہماری خواتین ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، یقیناً معاشی حالات سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے، ان کو آپ کیا خاص پیغام دینا چاہیں گی ہمارے پلیٹ فارم سے؟ میں کہتی ہوں کہ وہ ان کو ایک دفعہ آپ سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ اسٹوڈیو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باعزت طریقے سے آپ کے ہڈن ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے موٹیویشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں سب کو کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ وہ انسان ہیں جو بہت سی ایسی لڑکیاں جو پریشان ہیں، پرابلمز میں ہیں، آپ میرا خیال ہے کہ آپ بھائی سے ایک دفعہ ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ کو کچھ ایسے رشتے مل جاتے ہیں جو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلنے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن دے سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اب مزید سوچنا بند کریں، بجائے رونے کے آپ کچھ سوچیں اپنے لیے، اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ لڑکیاں جب اپنے ساتھ مخلص ہوں گی، اپنا ذہن بنا لیں گی کہ مجھے کسی سے نہیں مانگنا، اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم کیوں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ بہت رو لیا، اب اٹھیں اپنے لیے کچھ کریں۔ آپ نے پڑھائیاں کی ہیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے کیوں مار کھائیں گی؟ آپ کیوں برتن دھوئیں گی؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ برتن نہ دھوئیں، برتن دھونے پڑتے ہیں، وہ ایک ٹائم مخصوص کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے جئیں، کچھ اپنے آپ کو منوائیں،
گھر میں بھی منوائیں. جب آپ ایک بڑی پیاری بات کہوں گی کہ جب عورت کمانے لگتی ہے نا اس کو بہت گھر میں بھی عزت ملتی ہے, باہر بھی عزت ملتی ہے, ہر جگہ پہ وہ اپنی عزت خود کرتی ہے کہ بھئی میں اب کچھ کرنے کے قابل ہو چکی ہوں. ادروائز آپ اپنے آپ کو گلٹ میں رکھیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنے آپ کو سپوائل کر دیں گی. جی ناظرین, آپ محترمہ طیبہ سعید صاحبہ کی مدبرانہ گفتگو سن رہے تھے. آج ہم نے ان کو تھال اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. یہ صرف اس لیے دعوت نہیں دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کا انٹرویو کریں گے, بلکہ ان کو ہمارا بلانے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ جس طرح ایک عزم و ہمت کے ساتھ ان کی ایک بڑی لازوال جد و جہد ہے, انہوں نے اپنا کیریئر بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے. لازمی بات ہے, آپ سن رہے تھے کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں خواتین کے حوالے سے خاص کر ایک تنگ نظر معاشرہ ہے. ہم اس طرح اپنی خواتین کو عزت نہیں دیتے یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جس طرح کے ترقی یافتہ ملکوں میں جنہیں ہم مہذب معاشرہ کہتے ہیں, جس طرح وہاں عورتوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ماؤں بہنوں کی عزت کی جاتی ہے. وہ کسی بھی شعبے میں جائیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے ہوتے ہیں. تو محترمہ نے جس طرح فرمایا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں, جو بیٹی ہیں, جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے, بی اے کیا ہوا ہے, لیکن ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج میڈم کی باتوں سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور وہ میڈم کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر زندگی میں اپنے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہمیشہ اپنی سوچوں کو غصہ دیجیے, اپنے کردار کو غصہ دیجیے. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.